نہایت ہی مکرم محترم ہماری آج کی مجلس کے چیف گیسٹ مہمان خصوصی محترم المقام پیر طریقت رابر شریعت صوفی باصفا جناب حضرت صوفی پیر محبوب علی چشتی قادری دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ، اور آج کی اس مجلس کے اندر تشریف فرما ہمارے نہایت ہی مکرم و محترم نقیب محفل الحاج شوکت علی میرپوری صاحب، سیکرٹری مسلم ایسوسی ایشن جناب الحاج ظفر اقبال جماعتی صاحب، اور ہمارے اس کونسل ٹاؤن کونسل اور بریڈ فورڈ کونسل سے تشریف لانے والے نہایت ہی مکرم اور محترم کونسلرز احباب، کمیونٹی کے جملہ خصوصی ہستیات اور شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آج خصوصی طور پہ ہمارے پاس ملت اسلامیہ کا ایک عظیم اسلامی چینل امہ چینل کے سی او جناب عارف آدم صاحب تشریف فرما، اور آپ میں سے بہت لوگوں کے لیے یہ ایک قسم کا سرپرائز بھی ہوگا کہ جنہوں نے اتنی بڑی اسلام کی دین کی خدمت کی، عقیدے کی، آج آپ نے ان کی زیارت بھی کی، اللہ پاک نے ایک بار پھر ایسا موقع عطا فرمائے کہ وہ مسلم کمیونٹی کی خدمت اسی انداز میں کر سکیں۔ آمین۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں، ہمارے چیف گیسٹ مہمان خصوصی کا خطاب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہونے والا ہے۔ ان کی نظر اس اعتقاد پہ اعتماد رکھتے ہیں، یعنی ایک سادہ سا شعر ہے یہ، اس اعتقاد پہ اعتماد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں۔ یعنی اگر خلوص نیت سے یہ غور فکر کیا جائے تو بندے کا اعتقاد یہ ہو جائے کہ اس اعتقاد پہ اعتماد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں۔ ہم تو زمانے میں اپنا انداز جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب خدا رکھتے ہیں۔ یعنی وہ محبوب جو خدا کا محبوب ہے، اور اس میں آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا بھی وہ محبوب ہے۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں، جناب چیف گیسٹ صاحب صوفی باصفا حضرت صوفی پیر محبوب علی چشتی صاحب القادری صاحب جو کہ ایک قیمتی وقت نکال کر ہمارے سامنے یہاں تشریف لائے، اب میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے نورانی خیالات کا اظہار فرما کر ہمارے قلب و اذان کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان اولیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڈ آفٹرنون۔ نحمدہ سبحانہ تعالی نصلی وسلم علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الامین الکریم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بھوکے پیاسوں کو کبائی دی، سلام اس پر کہ جس نے بھوکے پیاسوں کو کبائی دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا بوریا بستر بچھونا تھا۔ آئیے ایسے ہمارے غمخوار امت، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، معلم الناسوت والملکوت، مقرب الجبروت واللاہوت، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں دوسرے تعلیم پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد نہایت ہی محترم اور معزز مفکر اسلام مفتی برطانیہ، اہل سنت کے علمبردار، قاتل حاجیت و حاجیت و راسیت، حضرت علامہ مرشد عالم صاحب صابری چشتی دامت برکاتہ،
invite me as a chief guest in this conference. Alhamdulillah. اس پروگرام کو جنہوں نے منعقد کیا ایسے ہمارے کاؤنسلر محسن حسین جماعتی صاحب جو اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چل کر کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں وہ اللہ کو ایم پی بنا دے اور اللہ کو منسٹر بھی بنائے. بہت اچھی تلاوت کی حافظ عمر صاحب نے, نواز شریف پڑھی حاضر عابد چشتی صاحب نے, فارمر میئر ہمارے گلزار حسین صاحب نے بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا, ڈاکٹر کبیر رضا صاحب نے, اور ہمارے نوجوان اسکالر اویس عارف صاحب نے بہترین انداز میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں انسانیت کیا ہے, انسانیت حقوق کیا ہے, اسلام کیا ہے, the peace, tolerance, unity, coexistence in different beliefs, اس ٹاپک پر بہت بہترین انداز میں اسلام کی روشنی میں ملک کی بھی وفاداری کرنا, loyal to your religion and loyal to your nation where you live. If you are living in Britain, you should be loyal with the laws of this country. And I am very thankful to government of the Britain, the British community, all the British people to facilitate Asian community, to allow him with broad vision to become councillor, to become mayor, to become member of parliament, to become minister, to become lords. So in the world, I think nowhere in this country such type of broad vision is there. So I am really thankful to the British people and British government. Councillor Nizam Ahmed Saab, Councillor Fulzar Ahmed Saab, اور الحمدللہ اوما چینل کے سی ایم ڈی جو میرے ساتھ آئے, جنہوں نے مجھے اس پہ بلایا, میرے پیارے, میرے محسن, میرے محبوب عارف آدم صاحب, پولینڈ کے ہمارے سٹیزن نبی آئے تھے یہاں جلوہ فرما مسٹر مائیکل, میرے نورانی چہرے والے بزرگوں, محترم دوستوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اللہ جو ہے وہ تمام عالموں کا رب ہے جس کی تعریف بیان کی گئی. سو اللہ گاڈ از لارڈ فار آل. اللہ از ناٹ فار اونلی مسلمز. اللہ از فار آل دا کریشن. گاڈ از فار آل دا کریشن. So if you say God or if you say Allah, there is no difference. Muslim, Christian, Jews, in beginning all are the Abrahamic religion. We should live with peace, tolerance, humanity, because Quran teaches La ikraha fid din. Deen میں کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے. There should be no any forceful acts in religion. Everyone should be free for that belief. So we are not believing the Talibani thoughts. We are condemning terrorism. Terrorism, there is no peace of terror in Islam. بہت اچھی بات کی اویس صاحب نے, جس نے ایک بے قصور نفس کو قتل کیا, پوری انسانیت کو قتل کیا. جس نے کسی بے قصور نفس کو بچایا, پوری انسانیت کو, ہیومینٹی کو بچایا. تو ہمیں اسی راہ پر چلنا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی, اللہ تو عالموں کا رب ہے, پوری کائنات میں ایسی کوئی شے نہیں ہے جس کا رب خدا نہ. تو ویسے ہی اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تم ہر عالم کی رحمت ہو, کسی عالم میں رہ جاتے, یہ تمہاری عنایت ہے کہ یہ عالم پسند آئے. سبحان اللہ. کائنات میں زمین ہو, آسمان ہو, فرش ہو, عرش ہو, آسمان ہو, فرشتے ہو, ملائک ہو,
انبیاء ہو، اولیاء ہو، کوہ کاف ہو یا کوہ طور ہو، جس ذرے کا رب میرا خدا ہے اس ذرے کی رحمت میرے مصطفیٰ ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ جب مدینہ منورہ میں قبر اطہر پر جلوہ فرما ہوئے، ایک فرینڈ آف اللہ، تو انہوں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں قبر اطہر سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں سے سبز نور نکل رہا ہے۔ اور جو ہمارے اولیاء کرام نے، فرینڈز آف اللہ نے، بزرگان دین نے جو روحانی لطائف بتائے، دل، روح، سر، خفی اور اخفاء، اخفاء جو ہے وہ مقام ولایت محمدی ہے اور اس کا نور بھی سبز بتایا ہے اولیاء کرام نے۔ تو دیکھا کہ قبر اطہر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں سے سبز نور، گرین نور نکل رہا ہے، اور وہ گرین نور پوری کائنات میں بہ رہا ہے۔ تو صرف مسلمانوں میں سے نہیں بہ رہا ہے، اس دنیا میں بہنے والے ہر انسان میں سے وہ نور بہ رہا ہے، چاند، سورج، ستاروں میں سے وہ نور بہ رہا ہے، عرش سے وہ نور بہ رہا ہے، فرش سے نور ہی بہ رہا ہے۔ وہ ستارہ تب تک سلامت رہتا ہے جب تک کہ میرے مصطفیٰ کا نور اس میں سے بہ رہا ہے، وہ ستارہ تب تک ختم نہیں ہوتا جب تک میرے مصطفیٰ کا نور بہ رہا ہے۔ ختم تب ہوتا ہے جب اس نور کا بہنا ختم ہو۔ پتہ چلا کل الخلائق من نوری، جو حدیث میں آیا ہے کل کائنات کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کیا گیا، تو تخلیق بھی مصطفیٰ کے نور سے ہوئی، زمین و آسمان کو بھی مصطفیٰ کے نور سے بنایا گیا۔ حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ لولاک لما لی اظہر ربوبیت، اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنے رب ہونے کا اظہار ہی نہ کرتا۔ میں خدا ہوں، میں مالک ہوں، آئی ایم دی کریٹر، یہ میں ظاہر نہ کرتا اگر محبوب میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ تو پتہ چلا ہر ذرے کو میرے مصطفیٰ کے نور سے پیدا کیا گیا، اور اس کائنات کو سلامت رہنے کے لیے جو نور بہ رہا ہے وہ بھی میرے مصطفیٰ کے سینے سے بہ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری، نعرہ پیر، نعرہ تحقیق، حق چاریار۔ So if you think about peace and tolerance and humanity, you must think about the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alameen. He is Lord of all the universe, all the mankinds, all the communities, all the religions, all the people. And if we see our Prophet, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, our Prophet sallallahu alaihi wasallam is rahmat for all the communities, for all the mankind, for all the universes. So peace and love it all. Love for all and marriage for none. Hazrat Khwaja Moinuddin Chishti Ajmeri Rahmatullah alayhi, the great saint, great friend of Allah of India, the biggest saint, he told love for all and marriage for none. سب سے پیار کرو، نفرت کسی سے مت کرو۔ اور وہی محبت کا پیغام تھا جس محبت نے کروڑوں جو کفر شرک کے اندھیرے میں تھے ان کے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دیا۔ ریلیجن ایسی چیز ہے کہ کوئی تلوار سے نہیں پھیلا سکتا، کوئی زبردستی کسی کی گردن کو جھکا نہیں سکتا، لیکن یہ محبت کا پیغام ہے، یہ حسن عمل ہے، حسن اخلاق ہے کہ جو انسان کے دلوں کو جیت لیتا ہے۔ اسی لیے تبلیغ کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ تبلیغ کے لیے شرط ہے، اگر تم کسی کو دین کی دعوت دو تو اس کے لیے شرط ہے کہ اس انداز میں دعوت دو، اس پیار اور محبت سے اس کو دعوت دو کہ تمہارے دعوت دینے کے طریقے میں اگر تلخی آ جائے اور اس تلخی کی وجہ سے بدزن ہو جائے ہو تو اس کے ذمہ دار بھی تم ہو۔
تو پیار اور محبت، حسن اخلاق، یہ ہمارے اسلام کے خاص نشانیوں میں سے، یہی پیغام ہمارے بزرگان دین نے دی۔ اور افسوس کی بات ہے کہ کچھ خرابیاں ہماری کمیونٹی میں آ گئی جس کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ممانعت فرمائی تھی۔ جو چیریٹی آتی تھی اس کو وہ ڈونیٹ کر دیتے تھے، خود ایک جھوپڑی میں رہتے تھے، ٹوٹا بوریا بستر جس کا بچھونا تھا۔ اور ہمارے اولیاء کرام جو طریقت کے آفتاب و ماہتاب ہیں، وہ سب کے سب ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، ان کی سیرت پر چلنے والے، شریعت پر چلنے والی پابندیاں تھیں۔ جہاں شریعت کی انتہا ہے وہاں سے طریقت کی ابتدا ہے، تو بنا شریعت کے کوئی طریقت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سلطان المشائخ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سامر پاک کا ذکر مفتی صاحب نے کیا، ان کے ہی پیر بھائی بابا فرید کے جانشین محبوب پاک، ان کا ایک طریقہ تھا کہ خانقاہ کے اندر جو بھی چیریٹی آتی تھی، نظر و نیاز آتا تھا، یہ حکم ہوتا تھا کہ جتنا بھی اناج آئے، جتنا بھی پیسہ آئے، مغرب کی اذان تک اسے تقسیم کر دینا ہے۔ یہاں تک کہ جھاڑو لگا دی جاتی تھی لنگر کھانے میں، کہ ہر روز جھاڑو لگانی ہے، کچھ ایک دانہ بھی کل کے لیے بچنا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ سلطان العارفین فارسی بستانی تیفور سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راہ سے جا رہے تھے، سامنے سے ایک ڈاگ آ رہا تھا، کتا آ رہا تھا۔ گلی اتنی چھوٹی تھی کہ دونوں طرف پانی کی نالیاں تھی، کیچڑ لگ سکتا تھا، ایک ہی شخص جا سکتا تھا۔ آپ نے کتے کو دیکھ کر اپنے دامن کو بچا لیا۔ اور بائجی بستانی اس لیے اپنے دامن کو بچایا کہ کہیں کتا ٹچ نہ ہو جائے، ڈاگ اس کو ٹچ نہ ہو جائے۔ کتے کو اللہ نے زبان دی، اس نے کہا السلام علیکم یا سلطان العارفین۔ اگر آپ یہ سوچ کر مجھ سے دور ہو گئے کہ میرے چھو جانے سے آپ کو نجاست لگ جائے گی، تو تمہارے اور میرے بیچ میں 3 پانی کی دوری ہے۔ مفتی صاحب شریعت کا مسئلہ ہے، نجاست لگ بھی گئی، 3 پانی سے دھو لیا، پاک ہو جائے گا۔ لیکن اے باعزید، اگر خود ہی نے تمہیں چھو لیا، پراؤڈ نے، تکبر نے، کہ تم مجھ سے افضل ہو اور میں کمتر ہوں، تمہیں یہ خود ہی آ گئی، تو یاد رکھو باعزید، 7 سمندر میں ڈبکیاں لگاؤ گے پھر بھی پاک نہیں ہوگے۔ باعزید بستانی نے کہا بے شک تیری بات سے میں متفق ہوں، تیری بات صحیح، تو نجاست ظاہری رکھتا ہے، میں نجاست باطنی رکھتا ہوں۔ دیکھو اولیاء اللہ کے انکسار یہ ہوتا تھا، عاجزی، اور افسوس کہ آج جو تکبر، جو شان، کوئی مجھے چھو نہ جائے۔ عاشق تمہارا دامن پکڑ نہیں آتا، مرید تم سے ملاقات کرنے آتا ہے، اور پیر صاحب اپنا دامن ہٹا لیتے، میرے پاس وقت نہیں، ہاتھ ملانے کا وقت نہیں۔ کیا یہ بزرگوں کا طریقہ ہے؟ کہا تو نجاست ظاہری رکھتا ہے، تیرے پاس تو صرف ظاہری نجاست ہے، میرا اندر سے میں ناپاک، میں نجاست باطنی رکھتا ہوں۔ یہ ان کی انکساری تھی۔ چل ہم دونوں دوستی کر لیتے، تیری باتیں بڑی پیاری ہیں، تو نصیحتیں بہت اچھا ہے، کتا لیکن نصیحت بہت اچھی کرتا ہے، ہم دونوں فرینڈ شپ کر لیتے۔ فرمایا کتے نے وہ ممکن نہیں ہے، that is not possible۔ بولے کیوں؟ بولے میں وہ ہوں کہ کل میرا رب مجھے کیا کھلائے گا، کیا کھانا دے گا، اس کے لیے میں نہ ایک روٹی بچا کے رکھتا ہوں، نہ گوشت کا ٹکڑا۔ اور ایک باعزید تم نے اپنے گھر ایک گیہوں کی بوری چھپا کر رکھی۔ حضرت باعزید مستعمی رونے لگے ہیں، رب میں یہ کتے کی ولایت کی دوستی کے قابل نہیں ہوں، میں تیری دوستی کیسے کر پاؤں، تیری ولایت کے حقوق کیسے ادا کر پاؤں۔ یہ بزرگوں کا طریقہ۔ تو محبوب پاک جھاڑو اس لیے لگاتے تھے کہ ایک دانہ باقی نہ رہ جائے کل کے لیے، اور آج ہم زکات فطرہ میں، للہ میں، صدقات میں 50% کمیشن کھاتے۔ ہماری معاشرت، ہمارے علماء اور مسائل اور ہماری تنظیموں کا ایک طریقہ ہو گیا کہ جو غریبوں کا حق ہے، جو نیڈی پیپل، پور پیپل کا حق ہے، اس میں 5, 10, 20% نہیں، 50% کمیشن۔
پور اینڈ نیڈی پیپل، اس میں تم یہ کرتے ہو اور پھر یہ امید کرتے ہو تم کہ تمہیں کوئی اللہ کی رحمت مل جائے گی، تمہیں کوئی ملائک مل جائے گی، تمہیں کوئی روحانیت مل جائے گی، کوئی اسپرچولیٹی مل جائے گی. کرپشن، آج کرپشن نے ہماری سوسائٹی کو ختم کر کے رکھا، ہمارے ملکوں کو ختم کر دیا ہے کرپشن. ہم مسلمان تو ہیں لیکن کیا وہ اسلامی اخلاق پر are we really following the Quran? Are we really following the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ انجسٹس، کرپشن، یہ ساری چیزیں. تو بزرگان دین نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، فرینڈس آف اللہ نے، کہ سب سے پیار کرو، محبت کرو، ضرورت مندوں کا خیال کرو. یہ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. Human is the best creation of God. Human is the best creation of God. Why? To help others. Because human is helping to others. This is why it's best creation. ضرورت مندوں کی مدد کرنی ہے. یہ زندگی صرف ہمیں نہیں ملی، اپنے لیے نہیں ملی. کہتے ہیں اپنے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں، جو اوروں کے لیے جیتا ہے وہ انسان ہوتا ہے. اور جب انسان کامل ہو جاتا ہے تو وہ انسان وہ بلند و بالا ہو جاتا ہے کہ زمین و آسمان تجھے جو سما سکے، میرا ہی دل ہے جو تجھ کو پا سکے. تو اس دل میں اللہ رب العزت سما جاتا ہے. اور اولیاء اللہ نے دلوں کو پاک کرنے کا کام کیا، دلوں کو صاف کرنے کا کام کیا، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، ریاکاری سے، اور دوسروں کی خدمت، حسن اخلاق، حسن عمل، تواضع اور انکساری سے لوگوں کو ملنا اور پیار محبت کا امن کا پھیلانا. آج صابر پاک ہو، نظام پاک ہو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو یا غوث پاک ہو، ان اولیاء کرام نے یہ جو لنگر چلانے کی بات کی، سب سے ضروری بات یہ ہے اس کی وجہ کہ بھوکھوں کو کھانا مل جائے. جس کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی اس کو کھانا مل جائے. بخاری شریف کی حدیث میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بہترین دین کون سا ہے؟ بہترین اسلام کون سا ہے؟ فرمایا کھانا کھلانا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بخاری شریف میں اہل سنت جو یہ نیاز کرتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ بھوکوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا مل جائے. حالانکہ جو بھوکا نہ ہو اسے بھی کھانا کھلانا ثواب ہے، مہمان نوازی کرنا بھی ثواب ہے، لیکن یہ ہماری ضرورت ہے. اولیاء کرام کے نقش قدم پر ہم چلیں، پیار اور محبت کو پھیلائیں پوری کائنات کے اندر. اگر ہم سچے مسلمان بن جائیں گے تو لوگ خود بخود ہمارے دین کی طرف آ جائیں گے. صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام نے محبت سے اور حسن اخلاق سے دین کی روشنی کو پوری کائنات میں پھیلایا. اور آپ جا کے دیکھو، کوئی بھی خطہ ہو، سینٹرل ایشیا ہو، وہ تو وہاں حضرات نقشبند نے دین پھیلایا. خطہ ہند ہو تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضرات چشت نے دین پھیلایا. آج ملک عرب ہو تو محبوب عثمانی غوث اعظم جیلانی علیہ رضوان نے دین کی روشنی کو قائم فرمایا، دین کو زندہ کیا. یہ اولیاء کرام ہیں. These are the real heroes of the Islam. Sufis are the real heroes of Islam. Because کہ انہوں نے اخلاق سے، انہوں نے پیار اور محبت سے دین کو پھیلایا. انشاءاللہ آج بھی اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو دین کی روشنی جہاں نہیں پھیلی ہے، جہاں کفر اور شرک کا اندھیرا ہے، وہاں بھی نور ایمان کی روشنی انشاءاللہ ضرور پھیلے گی. پیار اور محبت اور حسن اخلاق کے ساتھ آپ سب نے مجھے بلایا، میرے استقبال کیا. اس ناچیز اور ثقیف کو میں خاص طور پر مفتی صاحب قبلہ، میئر صاحب، محسن صاحب اور تمام کاؤنسلرز اور آپ سب نے اتنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. کافی وقت بھی ہو گیا ہے، انشاءاللہ کبھی دوبارہ مفتی صاحب کا پیار ہوگا تو آپ کے پاس آئیں گے اور ملیں گے اور مزید گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو ویری مچ. سو نائس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. Great honor. Great honor to have you. The cake for us. Pretty well. Thank you so much. Thank you very much. Have you?
آپ کو شکریہ آپ کے پیار کا. جزاکم اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. Thank you for being here. Thank you.